بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے علماء کو فضیلت دی ہے اس علم کی وجہ سے، اور اس علم میں ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ایک طالب علم کا جو مطالعہ ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، یا عالم کا جو علم ہوتا ہے، وہ اس سے پختہ ہو جاتا ہے مزید، اور وہ ہے عربی کا تکلم ہو گیا، عربی کتابوں کا مطالعہ ہو گیا. یہ اسی بنا پر ہو سکتا ہے. تو ہم عربی کے کورس شروع کرنے والے ہیں، جس میں موضوعات چلتے رہیں گے، ہر چیز کا الگ الگ موضوع ہوگا. جیسے کہ پہلا موضوع ہمارا ہے موضوعنا اليوم التعارف، کہ دو آدمیوں کے درمیان کیسے تعارف ہوگا. یہ پورا موضوع اسی پر چلے گا. تو ہمارا پہلا موضوع ہے آج کا موضوع التعارف. تعارف مطلب ہے کہ دو آدمی تعارف آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کروائے. نام، حال، احوال، والد کا نام، کہاں رہنا، یہ اسی کے تعارف کہا جاتا ہے. یہ پہلا موضوع ہمارا ہے. اس کو کاپی میں اگر لکھ لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے تو اس کا معنی ہم چھوٹا یہاں پر مختصراً لکھ دیں گے اس کو، لیکن دونوں اطراف میں ہمارے بھی لکھیں گے، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا. ایک تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کا. تو ملاقات میں، تعارف میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے سلام دعا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، یہ اس کے جواب میں. پھر اس کے بعد کیف حالک، حال احوال پوچھے جاتے ہیں. کیف حالک، انا بخیر، اس کے جواب میں انا بخیر والحمد للہ. الحمد للہ. وکیف حالک انت، یہ اس کا سوال. وکیف حالک، یا صرف وہ انت بھی کہہ سکتے ہیں. وانت، انا ایضا، یہ بھی ٹھیک ہے. بخیر وعافیہ، یہ بھی ٹھیک ہے، خیر عافیت کے ساتھ ہوں. مسمک یا اخی، مسمک یا اخی. اسمی، کوئی بھی نام لکھ دو. مثلا میرا نام محمد عثمان ہے تو اسمی محمد عثمان. ومسمک، ومسمک، اسمی محمد سلیمان وغیرہ. اس کے بعد عموماً والد صاحب کا نام پوچھا جاتا ہے. مسم ابی کا، مسم ابی کا، والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اسم ابی، اسم ابی. یہ تو عموماً عام طور پر اس تعارف کے بعد علاقے کا نام پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. تو من این انت، من این انت، من این انت، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کس علاقے کے ہیں. انا من مدینتی، انا من مدینتی باجور. بسا اوقات یہ علاقہ غیر معروف ہوتا ہے تو اس کے متعلق پھر پورا جواب دینا پڑتا ہے. التی باجور، التی تقع، تقع فی اقلیم، اقلیم سرحد، سرحد. تقع مطلب پائے جانا، واقع ہونا، واقع ہونا. اقلیم صبح، اقلیم صبح. اس کے بعد یہ ان جملوں کے بعد پھر بسا اوقات اگر وہ ایسے علاقے کا ہے، مطلب یہ کہ کسی اور ملک کا ہے، تو پھر
سوال پھر آپ ان سے یہ سر کر سکتے ہیں ما جنسیتو کا، آپ جنسیت کیا ہے؟ ما جنسیتو کا، ما جنسیتو کا، جنسیتی اس کے جواب میں جنسیتی پاکستانی، پاکستانی. یہی موضوع چلتا رہے گا آگے، تقریباً اس پر 5-6 اسباق اور چلیں گے. الفاظ اسی کی طرح ہوں گے، باقی یہ آسان ہے، مشکل نہیں اسی طرح. باقی موضوع بھی ایسے چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ ختم نہ ہو، تو موضوع یہی چلتا رہے گا.